اچھا، کبھی سوچا ہے کہ آپ کا ریفریجریٹر جسے ہم سب اپنی خوراک کو تازہ رکھنے کے لیے قلعہ سمجھتے ہیں، شاید وہی اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا ہو؟ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن آج ہم اسی ٹھنڈے باکس کے کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ بہت ہی عام غذائیں جنہیں ہم میں سے اکثر لوگ سیدھا فریج میں رکھ دیتے ہیں، وہ ٹھنڈے درجہ حرارت میں بالکل اچھا رد عمل نہیں دکھاتی۔ اور یہ صرف ذائقے یا آپ کہہ لیں کہ کھانے کی شکل و صورت کی بات نہیں ہے، اس سے ان کی غذائیت کم ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ کچھ ایسے کیمیکلز بھی بن سکتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ذائقے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ باقاعدہ کیمیائی تبدیلیوں کے بارے میں ہے جنہیں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق تو یہ بھی کہتی ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بہت بڑی تعداد ان کھانوں کو غلط طریقے سے سٹور کر رہی ہے اور انجانے میں ان کے سارے فائدے ضائع کر رہی ہیں۔ تو چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان 9 غذاؤں کا جائزہ لیں گے اور انہیں گروپس میں تقسیم کریں گے تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو کہ فریج انہیں کس طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارا پہلا گروپ ہے آلو، پیاز اور ڈبل روٹی، یعنی ایسی چیزیں جو ہر کچن میں ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ٹھنڈا درجہ حرارت ان کے اندر موجود نشاستہ اور ان کی بناوٹ کو کیسے خراب کرتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں آلو سے۔ جب آلوؤں کو فریج میں رکھا جاتا ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا نشاستہ یعنی سٹارچ تیزی سے شکر میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کا ایک خاص نام ہے کولڈ انڈیوسڈ سویٹننگ، اور اس کے نتائج کافی حیران کن ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف ایڈاہو کی ایک تحقیق میں پتہ چلا کہ فریج میں رکھے آلوؤں میں صرف 2 ہفتوں کے اندر شوگر کی مقدار میں 300% تک اضافہ ہو گیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اضافی شوگر تیز آنچ پر پکتی ہے تو یہ ایکریلامائڈ نامی کمپاؤنڈ بناتی ہے، جسے صحت کے لیے ممکنہ طور پر نقصان دہ مانا جاتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ بہت آسان۔ آلوؤں کو فریج سے دور رکھیں، کسی ٹھنڈی، اندھیری اور ہوادار جگہ پر، جیسے کہ کچن کی کوئی کیبنٹ یا پینٹری۔ اور ہاں، ایک اور ضروری بات، انہیں پیاز سے الگ رکھیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو خراب کرنے والی گیسیں خارج کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں پیاز کی طرف۔ ریفریجریٹر میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ نمی پیاز کو نرم اور گودے جیسا بنا دیتی ہے، اور یہ پھپھوندی لگنے کے لیے بھی ایک بہترین ماحول فراہم کرتی ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق فریج میں رکھنے سے پیاز میں شوگر کی مقدار 270% تک بڑھ سکتی ہے۔ اس سے ان کا وہ تیکھا، مزیدار ذائقہ بالکل بدل جاتا ہے اور وہ کھانا پکانے کے لیے تقریباً بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات شاید سب کو حیران کر دے، لیکن ریفریجریٹر اصل میں ڈبل روٹی کو تازہ رکھنے کے بجائے اسے زیادہ تیزی سے باسی کرتا ہے۔ یہ ایک عمل کی وجہ سے ہوتا ہے جسے اسٹارچ ریٹروگریڈیشن کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں، ٹھنڈ کی وجہ سے نشاستے کے مالیکیولز دوبارہ کرسٹل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ساری نمی باہر نکال دیتے ہیں۔ اور یہ فرق معمولی نہیں ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف فوڈ ٹیکنالوجسٹس کے مطابق فریج میں رکھی بریڈ 6 گنا زیادہ تیزی سے باسی ہوتی ہے۔ 6 گنا! تو اگر ڈبل روٹی کو لمبے عرصے تک بچانا ہے تو اسے فریج میں رکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ اسے فریز کر دیا جائے۔ چلیں اب اگلے گروپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اصل جگہ پینٹری ہے، جہاں نمی اور ٹھنڈک ان کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ فریج میں لہسن رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے ہری کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھپھوندی بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے اہم طبی جز ایلیسین تباہ ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ صرف 10 دن فریج میں رکھنے سے لہسن اپنی 50% ایلیسین کھو دیتا ہے، آدھی۔ اور یہی وہ کمپاؤنڈ ہے جو لہسن کو اس کی تمام صحت بخش خصوصیات دیتا ہے، جیسے دل کی صحت کو بہتر بنانا۔ کافی کے بیج آپ سمجھ لیں کہ ایک سپنج کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے آس پاس کی ساری بو جذب کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ انہیں فریج میں رکھتے ہیں تو وہ بچے ہوئے سالن سے لے کر پنیر تک ہر چیز کی بو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کافی کو فریج سے باہر نکالتے ہیں تو درجہ حرارت کی تبدیلی سے جو نمی بنتی ہے وہ اس کے قیمتی تیل اور ذائقے کو بالکل برباد کر دیتی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن ریفریجریٹر اسے بہت تیزی سے کرسٹلائز کر دیتا ہے، مطلب اس کی وہ ملائم سی ساخت ختم ہو کر وہ سخت اور دانے دار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، جب آپ ٹھنڈے جار کو باہر نکال کر کھولتے ہیں تو اس میں جو نمی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی قدرتی جراثیم کش خصوصیات کو کم کر سکتی ہے۔
اور اب ہم اپنے آخری گروپ کی طرف آ گئے ہیں، یعنی وہ پھل جن کے پکنے کا قدرتی عمل اور ان کے خلیوں کی ساخت سردی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک سائنسی اصول ہے جسے چلنگ انجری کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ پھل گرم موسم کے عادی ہوتے ہیں اور ٹھنڈ برداشت نہیں کر پاتے۔ کم درجہ حرارت پر ان کے خلیے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا پکنے کا عمل رک جاتا ہے اور ساری غذائیت ضائع ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف فلوریڈا کی ایک تحقیق نے تو ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات دریافت کی ہے، وہ یہ کہ ریفریجریشن ٹماٹروں میں ذائقہ پیدا کرنے والی جینز کو مستقل طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے، اور ایک بار یہ جینز بند ہو گئے تو پھر آپ ٹماٹر کو واپس کمرے کے درجہ حرارت پر لے بھی آئیں، اس کا وہ اصلی ذائقہ کبھی واپس نہیں آئے۔ اور نقصان صرف ذائقے کا نہیں ہے، فریج میں رکھنے سے ٹماٹروں میں موجود لائکوپین کی دستیابی میں 65% تک کی کمی آ جاتی ہے۔ لائکوپین ایک بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا غذائی نقصان ہے۔ اور آخر میں وہ پھل جسے شاید سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ایووکاڈو۔ ریفریجریشن نہ صرف اس کے پکنے کے عمل کو روکتی ہے بلکہ ایک تباہ کن عمل شروع کر دیتی ہے جسے لپڈ پیروکسیڈیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت بخش چکنائی آکسیڈائز ہو کر نقصان دہ فری ریڈیکلز میں بدل جاتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے محققین کے مطابق فریج میں رکھا ہوا ایووکاڈو صرف 4 دنوں میں اپنی 90% اینٹی آکسیڈنٹ سرگرمی کھو دیتا ہے۔ 90%؟ یہ تو تقریباً ان تمام غذائی اجزاء کا مکمل خاتمہ ہے جن کی وجہ سے ایووکاڈو کو اتنا صحت بخش سمجھا جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اپنی خوراک کو صحیح طریقے سے ذخیرہ کرنا ہی اس کی پوری غذائی طاقت حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ ہمارا ریفریجریٹر بلا شبہ ایک بہت کارآمد مشین ہے، لیکن یہ ہر چیز کے لیے کوئی جادوئی حل نہیں ہے۔ یہ معلومات ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے کچن میں رائج اور کون کون سے اصول ہیں جن پر شاید سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صحیح علم کے ساتھ ہم اپنی خوراک سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔